بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 انتہائی اہم اصول: 1. آغاز سے قبل انجام کے بارے میں سیکھو۔ 2. بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ 3. خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ 4. فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ 5. ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ انار کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ آج کل ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے خون صاف رہتا ہے اور موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور معدہ صاف کرتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لینے سے چاول فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑ لیں، ہونٹوں کا کالا پان ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی اور نزلہ زکام سے جان چھوٹ جائے گی۔ روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لیا کریں، یہ معدے میں گیس جمع ہونے سے روکے گا۔ چاول کھانے کا مناسب وقت دوپہر ہے۔ چاول رات کو کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو کھجور متواتر کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھائیں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور مثانہ کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ نظر کو بھی کمزور کرتا ہے۔ منفی جذبات کے جسم پر مضر اثرات: مسلسل غمگین رہنا جگر اور معدے کو کمزور کرتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذہنی تناؤ دماغ کی قوت فیصلہ کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ڈپریشن اعصابی نظام کو کمزور کرتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو غم یا ذہنی تناؤ وغیرہ کے دوران کسی کام میں مصروف کر لیں اور مثبت سوچنے کی کوشش کریں۔ شوگر کی وجہ سے ٹانگیں درد کر رہی ہیں تو ہر وقت کیمیکل سے بھرپور دوائیاں کھانے کے بجائے اپنی خوراک میں یہ چیزیں بڑھا دیں: لہسن، کلیجی اور اسٹرابری۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے، یہ قبض کشا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 15 عدد کشمش اور 5 عدد انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرے گا۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دیں، وہ ایسی راہ نکالے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں، جلدی شفا ملے گی۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پئیں اور اگر کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو تو آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں، معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں سیب کا سرکہ استعمال کریں۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے آب حیات ہے۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو وہ انار اور کھجور زیادہ کھایا کریں۔ جو لوگ چہرے پر چمک اور نکھار لانا چاہتے ہیں وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 2 عدد کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔
معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو باجرہ، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کریں۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور تادیر جوانی قائم رہے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دانت یا مسوڑوں میں درد اٹھے تو الائچی والی چائے پئیں۔ چنے کی دال پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں، چہرے کا رنگ نکھر آئے گا اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ جس تیل میں مچھلی تلی جائے، مچھلی کی مہک کی وجہ سے عموماً اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس میں لہسن ڈال کر اچھی طرح پکا لیا جائے تو مچھلی کی مہک غائب ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ زیتون کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ اگر ناف میں زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو زندگی بھر موٹاپا، نظر کی کمزوری، پیشاب کی رکاوٹ، شوگر، جوڑوں میں درد، جسمانی کمزوری اور ڈپریشن جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کریں: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو مدد کرنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے وہ کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا اور وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلائیں اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کرنے شروع کر دیں۔ رزق کتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 2 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی اور تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد مسواک یا برش کر لیا کریں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ اگر وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری ملا کر اور اس کو اپنے بدن کو گیلا کر لیں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو، امید کو کبھی نہ چھوڑو، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا یا پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ بچوں کا جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا رس پلا دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائیں۔ کچا دودھ پینے سے کبھی چہرے کا رنگ سانولا نہیں ہوتا۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو املی کے پتوں سے جوشاندہ تیار کریں اور اس پانی کے غرارے کریں۔ بواسیر کے مریض سبز الائچی اور میتھی ہم وزن لے کر پیس کر سفوف بنا لیں۔ یہ سفوف 1 چائے والا چمچ صبح و شام پانی کے ہمراہ لیں۔ غیرت انگیز طور پر بہت جلد خونی بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جب مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ عیادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، یعنی جو شخص تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کرنے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، کیونکہ بعض اوقات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنے کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا، اس لیے مختصر عیادت کر کے چلے آؤ
اور مریض کو راحت پہنچاؤ، تکلیف مت دو۔ بہرحال عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک صاحب عیادت کے لیے آئے اور ایسے جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، اور بہت سے لوگ عیادت کے لیے آتے رہے اور مختصر ملاقات کر کے جاتے رہے، مگر وہ صاحب بیٹھے رہے۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اس انتظار میں تھے کہ یہ صاحب چلے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلفی سے اپنے ضروریات کے کچھ کام کر لوں، مگر خود سے اس کو چلنے جانے کے لیے بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اللہ کا یہ بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے ان صاحب سے فرمایا، یہ بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن عیادت کرنے والے نے علیحدہ پریشان کر رکھا ہے کہ عیادت کے لیے آتے اور پریشان کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری بات کو سمجھ کر چلا جائے، مگر اللہ کا بندہ پھر بھی نہ سمجھا، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کمرے کا دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی دوسرا شخص عیادت کے لیے نہ آئے۔ عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، ہاں بھائی بند کر دو، مگر اندر سے بند کرنے کے بجائے باہر سے جا کر بند کر دو۔ بہرحال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن عام حالت میں حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض برتا جا رہا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے داعش ذیل غذائیں استعمال کرنی چاہیے، اس سے موٹاپا بھی کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں ایک پیالی دودھ، ڈبل روٹی کا ایک سلائس، ایک چپاتی پر تھوڑا سا مکھن لگا کر کھائیں۔ دوپہر کے کھانے میں آدھا کپ پتلی دال، 2 چپاتیاں یا ڈبل روٹی کے 4 سلائس، 1 کپ دہی، سبزی کا سالن جس میں 1 چھوٹا چمچ گھی ڈالا گیا ہو، اور سلاد استعمال کریں۔ رات کے کھانے میں آدھا کپ دال، چپاتیاں یا ڈبل روٹی کے 4 سلائس، 1 کپ دہی، سبزی کا سالن، سلاد اور 1 عدد کوئی پھل کھا لیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار استعمال کر لیا کریں، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پئیں، پورا جسم گورا رہے گا۔ 80 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کریں۔ رات کو دانتوں پر راکھ رکھ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانت نہیں نکلتے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے تینوں انگلیوں کو جھاڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے اور وہ جگہ صاف ہو تو اسے اکٹھا کر کے کھائے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ انڈوں کو اگر پسے ہوئے نمک میں رکھ دیں تو وہ دیر تک محفوظ رہتے ہیں اور خراب نہیں ہوتے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دیکھ کر دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ دائمی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیا کریں۔ زیادہ چائے مت پئیں ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ کھٹی چیز زیادہ کھانا بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں تاکہ بچہ اس سے کھیل سکے، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ 15 منٹ میں چہرہ دلکش بنانے کے لیے 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ گاجر کا رس لیں، تینوں کو آپس میں ملائیں اور چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، چہرہ نرم و ملائم اور دلکش نظر آئے گا۔
اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دیں اور مریض کو اس کمرے میں لٹا دیں، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے۔